خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ اصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از درود و سلام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ اور صحافت سے وابستہ ہمارے دوست و حضرات اور تحریک لبیک پاکستان چکسواری آزاد کشمیر کے ذمہ داران و کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام احباب کا اور بالخصوص صحافی برادری کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے آج کے اس پروگرام کے اندر شرکت کی اور وقت نکالا۔ اللہ رب العالمین آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ اور آپ جو احکام حق کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں کچھ پس منظر کے لیے کچھ چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ، نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں تمام باتوں کو مکمل کروں۔ جس طرح کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ چند دن قبل فیض پور شریف کے اندر، ہمارے ادھر فیض پور شریف کے اندر ایک نوجوان نے صحابہ کرام بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے اندر بدترین جسارت کی، اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو ہم جو تحصیل مفتی ہیں ان کو جب سنائے گئے تو ایک ریکارڈنگ سے آگے سننے کی مزید ان کو ہمت بھی نہیں تھی، تو وہ اتنے شدید الفاظ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب علماء نہیں سن سکتے تو پھر عوام کا تو اس کے اندر کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، اتنے سخت الفاظ تھے۔ اب میں پس منظر کے طور پر چند باتیں آپ احباب کو اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان ایک جذباتی جماعت ہے، اور جب کوئی اس طرح کی صورت حال ہوتی ہے تو فوراً یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس معاملے کو اٹھا لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یا صحابہ اہل بیت کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے تو ہمیں اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا بندہ پیدا ہی ہو جو صحابہ اہل بیت یا حضور کے بارے میں کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے۔ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم خوشی کے شادیانے بجائیں گے اگر کوئی ایسی صورتحال ہو، لیکن اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر حق المقدور اپنی آواز کو بلند کریں۔ آج سے تقریباً کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے، یہ کچھ عرصہ قبل جو 12واں کے اندر واقعہ ہوا تھا گستاخ رسول کا، اس حوالے سے ہمارے نوجوان متعدد علماء کرام چکسواری کے اندر جو بڑی جامع مساجد ہیں ان کے خطبات تک بھی گئے، اور چھوٹی مساجد میں جو ایک اثر رسوخ رکھنے والی شخصیات ہیں ان کے پاس بھی گئے، اور ان کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح کی صورتحال ہے، آپ مہربانی فرمائیں میدان عمل میں اور اپنا کردار ادا کریں، اور بھی جو بڑی شخصیات ہیں چکسواری کی ان تک اپنی آواز پہنچائے گی کہ آپ اس معاملے کے حل کے لیے میدان میں اتریں۔ لیکن وہ جس کے پاس جاتے تھے آگے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا تھا، بس سارے حضرات نے اس کو لائٹ لیا کہ خیر ہے کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے یہ۔ پھر ہمیں ایک یہ اطلاع ملی کہ چکسواری کے ایک بڑے اسکول کے اندر بچہ ایک قادیانی پڑھتا تھا، اور کلاس کے اندر بچوں کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور وہ قادیانیت کی دعوت دے رہا تھا۔ تو ہمارے
ایک دوست ہی تھے، وہ اسکول کے اندر پڑھا رہے تھے. انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بچے کو لے کر پرنسپل صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت والا یہ بچہ یہاں پر قادیانیوں کا پڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. اور حالانکہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو اسلامیات نہیں اخلاقیات کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو یہ آپ اس کو قادیانیوں بچوں کو ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، تو یہ تو کل ان کے عقیدے خراب کر دے گا. آگے سے وہ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا. حالانکہ وہ جب داخلہ بھیجتے ہیں بورڈ کا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بچے کا مذہب کیا ہے جس کا آپ نے داخلہ بھیجنا ہے. تو قادیانیوں کو مسلمان لکھ کر آپ کسی چکسواری کے اندر ان کے داخلے بھیجے گئے. پھر جب وہ بات بھی ہم نے مقام بالا تک مختلف حضرات تک پہنچائی کہ آپ مہربانی فرمائیں، تو اب یہ آپ جو آپ کے نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، ہمارے علم میں تو اتنی بات تھی کہ ایک قادیانی بچہ پڑھتا ہے. جب ہم نے وہ آواز پہنچائی تو آگے سے جواب یہ ملا کہ جناب ادھر قادیانی استاد پڑھاتے تھے، اب ہم نے ان کو نکال دیا ہے. تو مزید ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے قادیانی بچے ادھر پڑھتے ہیں، آپ تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ قادیانی استاد بھی ادھر پڑھاتے رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہمارے لیے نہایت افسوسناک تھی. اس کے باوجود ہم نے علماء کرام سے عرض کی کہ آپ جمعے کے خطبوں میں کم از کم آخر کے جو 5 منٹ ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو اس کا علم ہو سکے اور لوگ اس چیز سے بچ سکیں. بہرحال وہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے چکسواری کے اندر گستاخ رسول واسطے جنم ہوا. اس کے بعد جو معاملات ہوئے اس کے بعد پھر ہم انہی حضرات کے پاس گئے اور جب چکسواری میں ایک میٹنگ بلائی گئی تو وہاں پر بے شمار ایسے معززین تھے جنہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ بالکل جی یہ نوجوان ہمارے پاس آئے تھے اس مسئلے کو لے کر لیکن ہم نے ان کا مسئلہ حل نہیں کیا، تو اب یہ پھر تشدد کا رستہ انہوں نے اختیار کیا. تو اب جو صورتحال یہ ہماری فیض پور شریف کے اندر بنی ہے، اس حوالے سے ایک عرصے دراز تک یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے. ایک جیلم کا وہ مرزا جیلمی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں وہ نعوذ باللہ مختلف الفاظ بولتا ہے. صحابہ تو دور، وہ تو انبیاء کے بارے میں ایسے الفاظ بیان کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. تو یہ جو لڑکا ہے اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی. ان کے ایک عزیز ہی ہیں، انہوں نے وہ ساری کتابیں بخاری شریف کی مسلم کی ان کے سامنے کھول کر بتائیں کہ یہ احادیث سے جو آپ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. لیکن وہ آگے سے ہنس رہے تھے اور اس کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اس چیز کو انہوں نے بالکل سمجھے کہ حساس سمجھا ہی نہیں ہے صحابہ کرام کے معاملے کو. اب جب یہ صورتحال بن گئی، اپنی ذات تک کسی کا عقیدہ خراب ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. جب وہ اپنے غلط عقیدے کا اعلانیہ طور پر پرچار کرے تو یہ بات ناقابل برداشت ہے. اب ہوا یہ کہ ایک سکول کا نوجوان تھا، ابھی بچہ ہی تھا، وہ ایک طرح کا، اس کو وہ میسج اس نے سینڈ کیے کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جناب باتیں کرتے ہو تو نعوذ باللہ وہ فلاں تھے، وہ سارے الفاظ جن کے اوپر شرعی گرفت ہو چکے ہیں وہ میں تو بیان نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک سکول کے طالب علم کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تمہیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اب وہ جو بچہ تھا اس کو تو سمجھ نہیں تھی. اس نے اپنے ایک دوست سے کہا، اس کو سینڈ کیا اور کہا یار مجھے ان چیزوں کا نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو صحابہ کرام کو جنتی سمجھیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا ادب و احترام کرتے ہیں. یہ باتیں تو کبھی نہیں سنی. اس نوجوان نے وہ پھر باتیں ہم تک پہنچائیں اور ہم نے پھر وہ تحصیل مفتی اپنی طرف سے ہم نے کچھ نہیں کیا. اگر تحریک لبیک پاکستان کا اداروں پر اعتماد نہ ہوتا اور اگر تحریک لبیک پاکستان کو انتشار کا رستہ اختیار کرتی تو ہم نے وہ معاملات اس طرح نہیں کرنے تھے. ہم تحصیل مفتی صاحب کے پاس گئے. یہ تحصیل مفتی صاحب کا فتویٰ ہمارے ساتھ میں موجود ہے، اگر اخبار میں سے کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. تحصیل مفتی صاحب کے پاس ہم وہ چیزیں لے کر گئے اور ہم نے کہا کہ حضرت آپ اس پر جناب حکم فرمائیں کہ شہری حکم کیا بنتا ہے اس پر. اب تحریک لبیک پاکستان دیکھیں اداروں کا رستہ اختیار کر رہی ہے. اگر تحصیل مفتی کے پاس ہم گئے تو ہم نے ایک ادارے کے پاس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اوپر ادارہ بٹھایا ہوا ہے. اس کو سننے کے بعد تحصیل مفتی صاحب نے اس میں لکھا ہے فتوے کے اندر کہ واقعتاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی بدترین صراحتاً گستاخی کی گئی ہے. یہ پتہ ہے اشارتاً کنایتاً کسی نے بات کی، صراحت کے ساتھ ان کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور واقعتاً یہ الفاظ قابل گرفت ہیں. جب یہ شرعی فتویٰ آ چکا تو ہم نے پھر تھانے کا رخ کیا اور اپنا جو مقدمہ ہے وہ ہم نے پولیس کی اسمبلی کے سامنے رکھ دیا کہ اب اس کے اوپر آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ اپنے قانونی کارروائی کریں. اب اس سارے سلسلے میں کوئی بندہ بھی اگر تحریک لبیک پاکستان پر تشدد کا الزام لگانا چاہے یا جناب اس طرح کی لاقانونیت کی بات کرے تو وہ اس کو پہلے درجے کا اہم کہا جا سکتا ہے. جب وہ ساری چیزیں ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کر رہے ہیں، اب پھر صورتحال یہ بنتی ہے کہ جب پرچہ ہو چکا، شرعی فتویٰ بھی آ چکا، اس کے بعد اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی معافی. ہم کہتے ہیں جناب معافی کا اختیار ہمیں نہیں ہے.
کیونکہ اگر کسی نے مجھے گالی دی ہوتی، میرے باپ کو گالی دی ہوتی، تو ہم اختیار رکھتے ہیں کہ اپنی ذات کو معاف کر دیں۔ جب کسی نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کیا تو اس کو میں اور آپ کس طرح معاف کر سکتے ہیں؟ اب اس کی شرعی سزا ہے کہ اس کو کوڑے لگیں۔ جب پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہے، شریعت قانون نہیں ہے، تو ملک کا قانون کہتا ہے کہ 298 کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے اور کافر کی سزا تک پہنچایا جائے۔ اب ہم جب شریعت بھی نافذ نہیں ہے تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ملکی قانون کے مطابق جو سزا اس کو بنتی ہے اس کو سزا دیں۔ اب آپ سے بھی میرا سوال ہے کہ اس معاملے میں ہماری کس چیز کی غلطی ہے؟ ہم نے جو بھی رستہ اختیار کیا وہ قانونی کیا ہے، اس کے جتنا بھی گستاخانہ مواد ہے وہ آج سے نہیں، جو آج سے قبل بھی واقعہ ہوا تھا چکسواری کا، اس کا بھی گستاخانہ مواد موجود ہے۔ یہ کوئی مطلب مت سمجھے کہ کسی طرح اٹھا کر یا وہی چیز چلائی جاتے ہیں، ہر چیز کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے آج تک کوئی فیصلہ خود نہیں کیا۔ اس معاملے پر بھی شرعی مفتیان کرام کا فتویٰ موجود تھا۔ تو اب ہم اور جو عوام الناس ہیں آج کے توسط سے، ساتھی برادری کے توسط سے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آ جاتا ہے اس کے بعد ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم ایک عرصے سے، میں نے آپ کو سامنے بیان کیا کہ 4 سال سے ہم یہ اذان دے رہے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں، آپ وقتی طور پر مختلف ناموں سے، مذہبی ناموں سے، سوشل ناموں سے آپ تنظیمیں بنائیں، چکسواری کے اندر چلائیں، اگر وہ کسی بڑے ایشو کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے بندے، اس کو حل نہیں کر سکتے، تو یہ تو سارا رسمی معاملہ ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ معاملہ ان چیزوں کا، تنظیموں کا، NGOs کا فائدہ تب ہے کہ جب علاقے کا کوئی مسئلہ بن جائے تو یہ لوگ حل کریں اس کو۔ جب یہ اس کو حل نہیں کرتے تو صرف رسمی فوٹو سیشن کا تو مقصد ہی نہیں ہے۔ اب سکولوں کے اندر یہ صورتحال چل رہی ہے، اس پر بھی ہم متنبع کر چکے ہیں، بارہا آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب رزلٹ کا موقع ہوتا ہے تو چھوٹی بچیوں کا ڈانس کرایا جا رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ یہ کون سی تعلیم ہے؟ آپ تعلیم کے نام پر بچیوں کے ڈانس کروائیں اور آگے سے ہلڑ بازی کروائیں، پھر آپ کہیں جی ہم خاموش ہو جائیں، ہم آپ کو کچھ نہ کہیں۔ کل پھر کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ جاتا ہے، پھر آپ لٹ لے کر مذہبی لوگوں کے پیچھے لگ جائیں گی، اس میں آپ کا قصور ہے، ہمارا اس میں قصور نہیں ہے۔ ہم والدین سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں پر قبل از وقت نگرانی رکھیں۔ اگر آپ کا بچہ موبائل استعمال کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کو سن رہا ہے، کس تنظیم کا حصہ بن رہا ہے۔ جب آپ کا بچہ آپ سے جدا ہو چکا، وہ ایک گستاخ بن چکا ہے، آپ کی طرف سے جا چکا ہے، تو آپ اس کے پیچھے اگر آپ بھی انہی امور کا کام کریں گے تو آپ بھی انہی چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو بعد میں رونے کے بجائے قبل از وقت اگر ان چیزوں کے اوپر توجہ دی جائے، اور آج آپ کے توسط سے ایک دفعہ پھر ہم چکسواری کے جو معززین ہیں، عمائدین ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اپنے بالخصوص سرکاری اور پرائیویٹ تمام اداروں کے اندر وزٹ کریں، اور جو قادیانیوں کی سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں۔ ہم الحمدللہ رکھے ہوئے ہیں، یہ بات بھی آپ کو بتائیں، بڑی باریک بینی کے ساتھ ہم قادیانیوں کی جتنی بھی سازشیں ہیں ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پل پل کی خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم ایک طریقہ کار کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور ہم آپ سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سی کتابیں پڑھ رہا ہے، کس استاد کے پاس پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے۔ کل پھر پڑھنے کے بعد جب وہ اس روش پہ چل پڑے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو، تو پھر میرے پیچھے دوڑنے سے، کسی اور کے پیچھے دوڑنے سے، محنت ترلا کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پہلے بھی 1-2 واقعات ہو چکے ہیں، تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ اب اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اب مزید ہم آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ احباب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ابھی سے اپنے بچوں کے اوپر بھی نظر رکھیں، اور جو معززین چکسواری ہیں ان تک بھی یہ پیغام ہے کہ آپ اس معاملے کو سنجیدہ لیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کل پھر کوئی اور اس طرح کا واقعہ پیش آئے۔ تو یہ صحابہ کرام، اہل بیت، حضور علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے قابل تحقیق نہیں ہے، تحقیقیں ہو چکی ہیں جو ان پر ہونی چاہیے تھی۔ اب ہمیں صرف اور صرف ان کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ کہہ دے جی کہ یہ علمی بحث ہے تو علمی بحث میں ایسا ہو جاتا ہے، اس کا بھی ہم جواب دے دیتے ہیں کہ علمی بحث کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ کوئی بندہ صراحتاً کسی کو کہہ دے جی فلاں جنمی ہے، یہ کون سی علمی تحقیق ہے؟ علمی تحقیق یہ نہیں ہوتی، آپ خود ہی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، خود ہی اپنی طرف سے باتیں بنائی جا رہے ہیں اور آپ اس کو علمی تحقیق کا نام دے رہے ہیں، یہ کوئی علمی تحقیق؟ اگر آپ نے علمی تحقیق کرنی ہے، ہمارے چکسواری کے اندر الحمدللہ 2 3 یا 4 بڑے مدارس ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، فیض پور شریف دربار، وہاں پر حضرت صاحب موجود ہیں۔ اگر آپ علمی تحقیق کرنی ہے تو جائیں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کہیں جی ہمیں احادیث کا مطلب سمجھائیں۔ جب آپ نے درس انظامی پڑھی نہیں ہے، آپ نے احادیث رسول نہیں پڑھی، آپ نے صرف و نحو نہیں پڑھی، آپ کو عربی کے قواعد تک نہیں آتے، اور آپ آخری درجے کی کتابیں کھول کر اپنی طرف سے استدلال کر کے مفتی بن جائیں گھر کے اندر اور صحابہ کرام کے جنتی اور جنمی ہونے کے فیصلے کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس کو علمی تحقیق نہیں کہا جائے گا، اس کو بددیانتی کہا جائے گا، اس کو آپ کی نیت کا فساد کہا جائے گا۔ تو اس لیے اگر کسی نے مسئلہ سمجھنا ہے تو ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارے دروازے کھلے ہیں، مسئلے کی جہاں تک بات ہے اگر کسی نے سمجھنا ہے تو ہم حاضر ہیں۔
ہمارے علماء حاضر ہیں، آپ ان سے بیٹھ کر بات کریں. باقی اگر کسی نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہمارے پاس اس کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم مجاز ہی نہیں ہے کہ کسی کو معاف کر سکیں، کیونکہ ہماری ذات کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کی ذات کا ہے. تو اس صورت میں تحریک لبیک پاکستان نے آج سے پہلے نہ کبھی کمزور موقف اختیار کیا اور نہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی کمزور موقف اختیار کریں گے. جب بھی ایسی کوئی صورتحال، اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو انشاءاللہ ہماری ماؤں نے ہمیں جناب بڑا اسی لیے کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کی عزت و ناموس کی پہرےداری کریں. اور یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت ہیں ان کی عزت و ناموس کا دفاع کرے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب نبیان فاقتلوا من سب نبیان فاقتلوا من سب نبیان فاقتلوا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطان سے جدا سرطان سے جدا گستاخ صحابہ کی ایک ہی سزا. سرطان سے جدا سرطان سے جدا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارا جو موقف تھا وہ تو انتہائی خوبصورت انداز کے اندر حضرت علامہ ثاقب رضوی صاحب پیش کر چکے ہیں. تو میں بس ایک دو ہی باتیں ایڈ کروں گا اس کے اندر کہ دیکھیں ہر فیلڈ کے یہاں حضرات موجود ہیں. دین اسلام کے حوالے سے اگر کوئی بندہ ایک نیگیٹو پوائنٹ کو اٹھا کر کہتا ہے جی کہ میں اس کے بارے میں بڑی تحقیق کر رہا ہوں اور حقیقت میں ایسی کوئی نیگیٹیوٹی اسلام کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کے حوالہ سے، نہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالہ سے. لیکن کیونکہ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ آپ کو اگر آپ کو انجینئر بننے کا شوق ہے تو آپ کو 10 سال پہلے میٹرک کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کو FSC میں جانا پڑتا ہے، پھر آپ بیچلرز کرتے ہیں، پھر آپ ماسٹرز کرتے ہیں، تو تب جا کر آپ کو جو ہے انجینئر کی ڈگری ملتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو اگر میرے جیسا بندہ اٹھ کر مولوی کہے کہ میں جو ہے وہ اب ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں یا میں جو آپ کی آنکھوں کا علاج کروں گا یا دانتوں کا علاج کروں گا، تو پھر میرے پاس کون سا بیوقوف بندہ آ کر جو ہے وہ علاج کروائے گا. تو اسی طرح ہر فیلڈ کے جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کو دین پڑھنے کا شوق ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں. اچھے ادارے یہاں موجود ہیں، میں خود درس نظامی کیا ہوا، حضرت صاحب کیے ہوئے ہیں، بے شمار ہمارے جو ہے علماء کرام موجود ہیں. تو درس نظامی آپ کریں، آپ اس پروسیس کے اندر سے گزریں. 10 سال جو کم از کم جو ایک اداروں کا جو پیریڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کو گزرنا پڑے گا اس کے اندر سے. اس کے بعد جا کر آپ جو ہے وہ تحقیق کریں گے. جب ہم بیرا شریف میں پڑھتے تھے تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک واضح فرمان ہوتا تھا. جب بھی کوئی طالب علم فارغ التحصیل ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ بیٹا یاد رکھنا کہ آپ عالم دین نہیں بنے. یہ مت سمجھ لینا کہ اب میں عالم دین بن گیا ہوں، بلکہ آپ کو ایک تحقیق کا راستہ جو ہے اس کے اوپر ہم نے چلا دیا ہے. اب عالم دین آپ نے خود بننا ہے. یعنی 10 سال کی تحقیق کے بعد، 10 سال کی جو ہے وہ پڑھائی کے بعد بھی آپ عالم دین پھر بھی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے آپ کو مزید جو ہے اس کے اوپر بنیادی چیزیں سیکھ کر اب اس کے اوپر آپ نے پریکٹیکلی عمل کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو تحقیقیں ہوتی ہیں، مثال کے طور کے اوپر میں کوئی عام سا مسئلہ اٹھا کر کہوں کہ میں جو ہے وہ اس کے اوپر میں محقق بن گیا ہوں، تو اس طرح محقق نہیں بن سکتا. تو یہی جو طریقہ واردات ہے وہ ادھر سے جیلم سے آئی ہے اور ہمارے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے کہ آپ محقق بن جائیں. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن مجید کو اور حدیث کو ترجمے سے پڑھنے سے منع بالکل نہیں کرے گا. لیکن جو مسائل ہوتے ہیں، جو حدیث ہوتی ہے، اس کے لیے علماء کرام موجود ہے. جیسے حضرت نے بتایا ادارے موجود ہیں،
فیض پور شریف بہت بڑا ادارہ ہے، یہاں آپ چلے جائیں اور آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو سمجھ ہے، اس بندے نے جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے، آپ اس کے پاس جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں مسئلے کی۔ اب میں اگر جج بن جاتا خدا نہ خواستہ جیسے اس بندے نے فیصلہ فوراً جو ہے معاذ اللہ اس صحابی رسول کے بارے میں کر دیا کہ جنہوں نے اسلام کی ایسی خدمات انجام دی کہ جو اسلام کو بلا ہی نہیں سکتا، ان کے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ کو یوز کرنا کہ جہنمی اور جنتی، معاذ اللہ اس قسم کے ان چیزوں کے اندر پڑھنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام گزارشات تو حضرت کر چکے ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، کس کے پاس وہ جاتا ہے کس کے پاس نہیں جاتا۔ اب اس نے جو اس بچے کو آگے بھیجا اور اس کو دیکھیں ان کی طریقہ واردات کیا کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تمہیں سمجھ نہیں ہے اس لیے تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ اب وہ جو خود جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو وہ اب کیا کسی کو سمجھائے گا دین۔ تو اس لیے میری بھی یہی گزارش ہے کہ آپ ہر قسم کے معاملات کے اندر جو ہے وہ نظر رکھیں اور کسی لمحے کے لیے بھی آپ ان معاملات سے غافل نہ ہوں۔ ہماری کل میں نے اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو ہماری آنے والی نسلیں خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کے راستے پہ چلیں گی۔ دیکھیں بات اس بندے نے جو اس کا سرغنہ ہے جیلم کے اندر بیٹھا ہے، اس نے پہلے سب سے پہلے اولیاء کرام کے اوپر حملہ کیا۔ اس نے جو کہا بابے شاہ نہیں ہے، پھر اور آپ میں سے اور مجھ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جس کے والدین کے بارے میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات کی جائے تو وہ برداشت کرے گا۔ تو اس نے ماں تک جو ہے وہ اس کے اوپر ایسے ایسے گندے کمنٹ کیے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد کرتا کرتا وہ صحابہ کرام کے اوپر پہنچا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ایسی نازیبہ الفاظ استعمال کیے گستاخی والے، اور اس کے بعد اس نے اللہ کی ذات کو بھی نہ چھوڑا، اور تمام انبیاء کرام کے حوالہ سے اس نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر اتنی زیادہ ایف آئی آریں ہو چکی ہیں، اور بڑے فخر سے وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بے شمار اتنی ایف آئی آریں ہیں جن کا حساب نہیں ہے۔ پوری طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ اس کے اوپر قانونی جو ہے وہ کارروائی کی جائے، لیکن نہیں ہو سکی۔ تو اس حوالے سے آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے، ہم اس بندے کا نام نہیں لینا چاہتے تھے لیکن بتانا بہت ضروری تھا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا کہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ رہے، کوئی کنفیوز نہ رہے کہ یہ معاملہ ہوا کیسے ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے، اور میں صحافی حضرات کا بھی دوبارہ شکر گزار ہوں، اور ہماری چکسواری کی انتظامیہ کا بالخصوص ایس ایچ او صاحب سے لے کر تمام انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بہت زبردست تعاون کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے تھا۔ ان کے ایمان کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ بھی اور ہم سب مل کر اس حوالہ سے جو ہے وہ اپنا سٹینڈ لیں۔ تو انہوں نے بہت خوبصورت جو ہے کردار اس کے اندر ادا کیا ہے۔ ہم انتظام کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سب کو بھی اور آپ تمام صحافی حضرات کو بھی بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جی، اور یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھے جیسے حضرت پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ جو قانونی اور جو لیگل طریقہ کار ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ ہم ہرگز ہمارے بڑے جو ہیں وہ کبھی بھی اس حق میں نہ تھے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے، لیکن جب قانون اپنا کام نہ کرے گا تو پھر اس کے بعد کوئی عاشق رسول اگر کوئی مجبور ہو جاتا ہے تو پھر عاشق رسول کو اس کا بلیم دینے کے بجائے آپ کو ان لوگوں کو جو ہے وہ اس کا الزام دینا چاہیے جو تنہا ہیں تو لیتے رہے، لیکن اس کے اوپر اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا اور اس کو اوپر عمل نہ کروا سکے۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ اور آئندہ بھی ہماری تحریک لبیک چکسواری کا یہی اعلان ہے، آپ صحافی حضرات موجود ہیں اس چیز کے گواہ رہنا، ہم اگر خدا نہ خواستہ جب کبھی بھی کوئی معاملہ ہوگا تو ہم نے قانونی کارروائی اس کے اوپر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انتظامیہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ظاہری سی بات ہے یہ سارے بھی مسلمان ہیں، آپ سب بھی مسلمان بیٹھے ہیں، تو اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم نے کبھی بھی جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ رہے گا، ہم یہ جتنے حضرات موجود ہیں تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی صحابی، کسی بزرگ، کسی ولی اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی کسی قسم کی ایسی ویسی بات کرے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے گستاخ جدا، رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے گستاخ جدا، رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت خادم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناظم اعلیٰ تحصیل اسلام گڑھ، سب سے پہلے جتنے ہمارے مہمان تشریف لائے صحافی برادران اور میرے سنگی دوست دکاندار حضرات اور جملہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، میں سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور بالخصوص ہمارے اس جمع غفیر علماء کرام کا جنہوں نے شفقت فرمائی اور اپنا ٹائم دیا. تو ایک دو باتیں میں عرض کرتا چلوں اس حوالہ سے کہ یہاں پہ کیونکہ ہم الحمدللہ ایک ذمہ دار ہیں، تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر الحمدللہ ایک جماعت پرامن جماعت ہے اور الحمدللہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے اس علاقے کے اندر پہلے بھی واقعہ ہوا، ابھی دوسرا جیسے علماء کرام فرما رہے تھے، بالخصوص فیض الشریف والا ابھی جو حالیہ ہوا ہے معاملہ، اس میں کچھ میں عرض کر دوں. کیونکہ سب سے پہلے جس لڑکے نے یہ جسارت کی ہے اس نے ایک لڑکا اس کو وائس کی، اس نے پھر آگے اگر غیر ذمہ دار کوئی بھی بندہ کسی کے پاس وہ چلی جاتی آڈیو، تو جو الفاظ اس نے ادا کیے تھے تو جس نے سننا تھا اگر اس کو علم نہ ہوتا تو وہ یہ پکی بات ہے اس کو وہاں پہ ہی واسطے جن کر دینا تھا. یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے بہت انتہائی خطرناک، یعنی کہ ایمان فارغ ہو جاتا ہے اس سے. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ہمارے ایک ذمہ دار تھے جنہوں نے وہاں جو فیض پور شریف یونیکون سے فیض پور شریف ہے وہاں سے انہوں نے وہ جتنے بھی آڈیو تھی وہ ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب جو سٹی باڈی کے ناظم اعلیٰ ان تک پہنچائیں. انہوں نے پھر ہمارے کیونکہ ایک پروسیس ہے پورا، اس میں ہمارے رابطہ برائے انتظامیہ کے جو ذمہ دار ہیں غازی محمد آصف صاحب، ان تک یہ معاملہ پہنچا. ان کے بعد پھر ہم نے یہ معاملہ جا کے انتظامیہ کے ہاں وہاں پہ پہنچایا. تو اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کے الزام تراشی سننے میں آیا ہے کہ اس پہ الزام عائد کیا گیا ہے، ایسا کوئی بات نہیں. دیکھیں الزام تو اس پہ ہوتا ہے جس کی کوئی شواہد نہ ہو یا کوئی سامنے چیز نہ آئے. اس کی آڈیو موجود ہے، 5-6 آڈیو اس کی موجود ہیں. اب معاملہ یہ ہوا کہ تھوڑا عرصہ قبل انہیں کے ایک عزیز ہیں، انہوں نے ان کو بٹھا کے، عالم دین ہیں وہ فیض پور شریف میں پڑھتے بھی ہیں، انہوں نے شاید ممکن ہے ان کے آپس میں کچھ باتیں ہوئی اس معاملے میں، جو اسلامی معاملات میں اور صحابہ رسول کے معاملہ میں جملہ جو بھی باتیں ان کی، انہوں نے ان کو گھر جا کے، والدین بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پڑھ کے بتایا جی یہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح، یہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہو. حتیٰ کہ یہ بھی ان کے الفاظ ہیں جو ان کے عزیز ہی ہیں، وہ بھی عالمی ہیں. انہوں نے ان کے والدہ کے سامنے بتایا اگر آپ اس سے باز نہ آئے، کل اگر آپ کو اس معاملے میں مار دیا جاتا ہے تو آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. یہاں تک بھی معاملہ ان کے گھر میں پتہ تھا ان کو، ٹھیک ہے. ان کے والدین، والد صاحب ان کے موجود تھے، والد صاحب جملہ کوئی اور بھی ہوگا ساتھ، لیکن یہ باتیں ساری ان کو پتہ تھی گھر والوں کو، لیکن انہوں نے بالکل لائٹ لیا اس معاملے کو، ٹھیک ہے. یہاں تک پھر معاملہ پہنچا. خیر اس سارے معاملے میں جو بھی سلسلہ ہوا، میں بحیثیت ناظم اعلیٰ تحصیل اسلام گڑھ LA2 الحمدللہ میری ذمہ داری ہے، جتنی بھی یونیکونس نے ذمہ داران کام کر رہے ہیں، تو میں بھی الحمدللہ میری زندگی کا مشن ہے کہ مرثیت کے خلاف ہر وقت اعلان جہاد. تو الحمدللہ ہم سب کا یہی ہے ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم LA2 کے اندر باقی بھی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں کام اللہ کے فضل، لیکن بالخصوص LA2 میں الحمدللہ ہمارے امیر محترم بھی تشریف فرمائیں. تو انشاءاللہ ہم جتنے بھی یونیکونس میں موجود ہیں اس میں انشاءاللہ ہم جتنے بھی مرثیت کے حوالہ سے یا مرزے کے حوالہ سے، جو مرزا جیل میں لانتی ہے اس کے حوالہ سے جو بھی یہاں پہ مسائل بن رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ قابو پائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل فرمائے.